کیا کسی سے لڑے بغیر بھی کسی کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ جو جانا چاہتا ہے اس کو راستہ دو، واسطہ نہیں دینا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جاہلوں کے ساتھ گزارا کرنا۔ کسی کو احساس نہ دلاؤ کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، اگر کہو پھر توڑ چڑھاؤ۔ ایسی کی تیسی دنیا کی، ہیرے کو کتنا جلایا جاتا ہے تب وہ ہیرا بنتا ہے، اور محبت میں کتنا جلا جاتا ہے تو محبت مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بے وفائی تم دوسروں کو دیتے ہو، جب تک آپ خود اس پروسیس سے نہیں گزر لیں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت نہیں دینی۔ لوگ نا چائے کی پتی کی تھیلیوں کی طرح ہوتے ہیں، جب تک انہیں پانی میں ڈپ نہ کیا جائے ان کی اصلی رنگت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ آپ کسی کو چھوڑ دیتے ہو تو پھر گریس کیسے قائم رکھ سکتے ہو؟ شاہد کپور اور کرینہ کپور، سلمان خان کا ریلیشن شپ کترینہ کیف کے ساتھ، لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ ان کے خلاف کبھی سلمان خان نے جو ہے وہ کوئی بات کی ہو؟ ایک پلیٹ میں جب کھایا ہو نا تو خدا کے لیے اس چیز کا احترام کریں۔ اگر آپ نے گریسفلی جو ہے وہ ایک دوسرے کو چھوڑنا ہے، 3 چیزیں جو آپ نے لازمی کرنی ہے۔ کیا کسی سے لڑے بغیر بھی کسی کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے یا پھر ٹوٹ گیا ہے تو آپ آگے گریسفلی کیسے بڑھ سکتے ہیں، اور یہ گریس قائم رکھنے کا طریقہ کار کیا ہے، یہ سب کچھ ہمیں بتایا ہے ڈاکٹر نبیہ علی خان نے۔ ڈاکٹر نبیہ، کیا کسی سے لڑے بغیر بھی کسی کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ کہ لڑے بغیر بھی چھوڑا جا سکتا ہے؟ ہاں، چھوڑا جا سکتا ہے، اچھا، اگر چھوڑنا چاہے۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر کسی کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے اگر انسان یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے اسے چھوڑنا ہے، کیونکہ لوگوں کو آپ وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں، حال پوچھیں، قدر کریں، دل میں جگہ بھی دیں، لیکن کسی سے تعلق کی بھیک نہ مانگیں۔ واہ، کیا بات ہے! جس وقت آپ نے لوگوں سے تعلق کی بھیک مانگنی شروع کی، لوگ آپ کی اپنی اٹ سیلف، آپ کی اپنی ذات کی نفی کر جائیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ جہاں جس وقت جس قدم بھی کسی کو چھوڑنا پڑے تو آپ کو تکلیف سے نہ گزرنا پڑے، اذیت سے نہ گزرنا پڑے۔ اپنے حالات کو، اپنے معاملات کو اور اپنی پرسنالٹی کو ایسا بنا لیں کہ لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ کیسا شخص ہے، مجھے چھوڑ کر بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور ایسے لوگ ہمارے یہاں بہت کم ہیں، کیونکہ بڑے سافٹ ہارٹڈ لوگ ہیں، بہت نرم دل کے لوگ ہیں۔ اچھا، ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ بہت پسند کرتا ہے، نرم دل کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بڑے فیوریٹ پرسنالٹیز ہیں یہ، تو اچھا ہے کہ نرم دل ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے لیے بڑا اجر ہے اور اجر عظیم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی آپ کے دل سے کھیل جائے، یہ کیسی بات ہوئی؟ کوئی آپ کی جو ہے وہ ایموشنز، آپ کی محبت، آپ کی چیزوں کو جو ہے وہ توڑ جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور اعتبار توڑنے والوں کے لیے نا یہ سزا کافی ہوتی ہے کہ زندگی بھر ان کو خاموشی تحفے میں دو۔ جو آپ کا اعتبار توڑ رہا ہے نا، اس کو آپ زندگی بھر کے لیے خاموشی دو، یہ اس کی سزا ہے۔ جب آپ بولیں گے نہیں نا، اور اس کے کسی بھی کیے کی جو ہے وہ آپ رپلائی نہیں دیں گے، آپ یقین کریں، آپ کا دشمن ہو، آپ کو دھوکہ دینے والا شخص ہو، آپ کا مجرم ہو، آپ کی عدالت میں کھڑا ہو، اور آپ اسے الفاظ تک سے بھی نہ نوازیں، خاموشی کا ایسا گہرا سایہ ہو کہ آپ کے الفاظ بھی خاموش ہو جائیں، آپ کے حالات، معاملات، آپ کی ایک فیلنگ بھی خاموش ہو جائے، یہ اس کے لیے کرب سے بڑھ کر ہوگا۔ تکلیف، اذیت کا وہ مقام ہوگا دوسرے شخص کے لیے کہ آپ سوچ نہیں سکتی۔ ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ شاید ہم کسی کو بہت زیادہ غصہ کریں گے، کوئی ہمیں چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، اپنے عزت نفس کو گرائیں گے تو ہم بہت کوئی قابل انسان بن جائیں گے، یا بہت کوئی ہم اپنے معاملات میں جو ہے وہ اچھے ہو جائیں گے۔ نہیں، آپ یہاں غلط کر رہے ہیں۔ جو جانا چاہتا ہے اس کو راستہ دو، اس کو واسطہ نہیں دینا۔ میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ راستہ دو، اس کے لیے راستہ بناؤ کہ اچھا اس نے جانا ہے، اوکے گو۔ کبھی بھی اپنی زندگی کو محدود مت کرو اس شخص تک کہ جس کے بغیر آپ رہ نہ سکو، کہ جس کے بغیر رہنا زندگی میں جو ہے وہ مشکل ہو جائے۔ دیکھیں، اللہ کا نا بہت بڑا انصاف ہے، اللہ تعالیٰ بہت بہترین انصاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اذیت، جو دکھ، جو درد، جو بے وفائی تم دوسروں کو دیتے ہو، اس کا مزہ چکھے بغیر اس دنیا سے جاؤ گے نہیں۔ جو کسی کے ساتھ بے وفا ہے نا، یہ بے وفا سن لیں کہ بے وفائی اگر آپ نے کسی کے ساتھ کی ہے نا، کسی کا دل توڑا ہے، کسی کو اذیت پہنچائی، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، تو بیٹا جب تک خود نہیں نا گزر لو گے اس لیول پہ، اس مرحلے سے، جب تک اپنا دل نہیں نا ٹوٹے گا، اور جب تک اس اذیت سے خود نہیں گزر لو گے، موت نہیں آئے گی۔ اچھا، مزہ چک کے نکلو گے یہاں سے۔ کسی کا حق مارا ہے، کسی کو دکھ دیا ہے، کسی کو درد دیا ہے، دنیا تمہارے لیے مزید جو ہے وہ لمبی کر دی جائے گی۔
اوہ ریئلی؟ ہاں جی، دنیا مزید لمبی ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی، اس شخص کی زندگی جو ہے وہ بڑھا دی جائے گی جب تک اسے وہ سزا بھگت کے نہیں. اور اگر کسی پہ آپ نے غلط الزام بھی لگایا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کسی ایسے شخص پہ، کسی ایسی شریف عورت پہ، کسی شریف آدمی پر اگر آپ نے الزام تراشی کی ہے اور وہ شخص نہیں ہے، تو جب تک آپ اس کو ثابت نہیں کر لیں گے یا جب تک آپ خود اس پروسیس سے نہیں گزر لیں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت نہیں دینی. آپ دنیا میں دیکھ کے جاؤ گے، یہ وہ بدلے ہیں جو دنیا میں آپ کو جو ہے وہ اذیت ناک موت کی صورت میں ملتے ہیں. اور اگر کوئی جانا چاہتا ہے، زندگی سے نکلنا چاہتا ہے، تو اچھے دنوں کے لیے برے دنوں سے تو لڑنا پڑتا ہے نا. پھر وہ تو آپ کو پھر یہ کام تو کرنا پڑے گا. دیکھیں کہ ہم مذاق اڑاتے ہیں لوگوں کا، ہم جس شخص کو کوئی چھوڑ کے چلا جاتا ہے اس کو مذاق میں اس کی جو ہے وہ ایموشنس کو لے لیتے ہیں، اس کی ایموشنس کو ہرٹ کرتے ہیں، پھر اسے کہتے ہیں اچھا دیکھ لیا تم نے، تمہارے ساتھ کیا ہوا، تم نے اس پہ بڑا اعتبار کیا اور وہ شخص تمہیں جو ہے وہ چھوڑ کے چلا گیا. یاد رکھیں، جس مذاق سے کسی کا دل چھلنی ہو جائے وہ مذاق نہ کرو. وہ اذیت اور درد والے الفاظ جو ہے وہ مذاق میں بھی استعمال نہ کرو اس شخص کے لیے کہ جس کا سب کچھ وہ شخص تھا جو اسے دھوکہ دے کر چلا گیا. اچھا اللہ تعالیٰ نا بے وفائی کا ایلیمنٹ آپ کے دو دلوں کے درمیان میں تب آتا ہے جب کوئی ایک جو ہے وہ بدلنے کی کوشش کرتا ہے یا بیچ میں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. جب کوئی ایک بے وفا ہوتا ہے نا تو پھر وہاں پر جو ہے وہ وفاداری کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، آٹومیٹکلی دوسرے بندے کو پتہ چل جاتا ہے، دوسرے بندے کو پتہ چل جاتا ہوتی ہے نا. اچھا دیکھیں کبھی کبھار یہ کسی تھرڈ پرسن کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی ایکسٹرا میریٹل افیئر کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی تھرڈ پارٹی کی وجہ سے ہوتا ہے. کبھی کبھی آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی خاموش رہنا پڑتا ہے. اس لیے نہیں کہ آپ ڈرتے ہیں کسی سے کہ آپ کوئی جو ہے وہ آپ خاموشی اختیار کر رہے ہیں تو آپ ڈر گئے کسی سے، نہیں، بلکہ اس کے لیے کہ ہمیں اپنے رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے، کچھ لوگ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کہ اچھا یار ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے جاؤ، وہ راستہ پڑا ہے، تمہاری مرضی ہے، جیسے مرضی زندگی گزارو. لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے اپنے پیارے جو ہیں وہ کسی تھرڈ پرسن کے ساتھ انوالوڈ ہیں، لو میں، افیئر میں، اپنی ذات سے بڑھ کر جو ہے وہ کسی دوسرے کو چاہ رہے ہیں اور ذات کی نفی ہو رہی ہے وہاں پہ، لیکن اس کے بعد بھی وہ خاموش ہو جاتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے. بہترین اگر کسی سے جو ہے وہ آپ نے کسی کو جو ہے وہ کہنا ہے نا کہ میں اس سے بدلہ کیسے نکالوں، تو بدلے میں اسے معاف کر دو، معاف کر دو، دل صاف کر لو. بڑا مشکل کام ہے، مرحلہ بڑا مشکل ہے، آپ نہیں کر سکتے. کسی کو ذات سے بڑھ کے چاہا ہو، کوئی زندگی میں آپ کو اپنی ذات سے بڑھ کے عزیز ہو، آپ کیسے اسے نکالو گے اپنے دل سے؟ نہیں نکال سکتے، لیکن آپ کو نکالنا پڑے گا، آپ کو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا. مولا علی فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ عقل کی زکوٰۃ کیا ہے؟ عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جاہلوں کے ساتھ گزارا کرنا. عقل کی زکوٰۃ یہ ہے بے وفا کے ساتھ گزارا کرنا. عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس شخص کے ساتھ گزارا کرنا جو آپ کے لیول پر نہیں ہے، لیکن آپ کی محبت جو ہے وہ اس کے لیے آپ کا دل تڑپتا ہے، آپ سکون میں نہیں آتے، آپ اسے چھوڑنا نہیں چاہتے. یہ عقل کی زکوٰۃ ہے. ہم میں سے کتنے عقل کی زکوٰۃ دیتے ہیں بتائیں؟ ہم تو پیسوں کی زکوٰۃ دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. کوئی غریب آدمی نظر آ جائے تو ہم جو ہے وہ اس کو زکوٰۃ دے دیں، لیکن کبھی عقل کی زکوٰۃ نکالی ہے؟ عقل کی زکوٰۃ ہے جاہلوں کے ساتھ جو ہے وہ گزارا کرنا، بے وفاؤں کے ساتھ گزارا کرنا عقل کی زکوٰۃ ہے. نکالو یہ زکوٰۃ، اور جیسے جیسے نکالتے جاؤ گے اندر سے دل جو ہے وہ ہلکا ہوتا جائے گا، سکون محسوس ہوتا جائے گا. آپ کو دل کے قریب جو ہے وہ جتنی اذیت محسوس ہوگی اتنا ہی کہیں کسی ایک کارنر میں جو ہے وہ سکون بھی محسوس ہوگا. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. کیونکہ جب کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے نا، یا جو کوئی شخص جو ہے وہ آپ کے ساتھ اپنی غلطی پر ڈٹ جائے، کوئی شخص ہو بھائی میری غلطی نہیں ہے، میں نے غلطی نہیں کی، تم غلط ہو، تمہاری وجہ سے میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اچھا کچھ لوگ ایسے بے وفا ہوتے ہیں، ایسے دردناک مراحل سے دوسرے بندے کو گزارتے ہیں کہ اسی پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ تم ہی غلط ہو. یہ وہ گیس لائٹنگ جس کے حوالے سے ہم نے پروگرام کیا تھا کہ وہ جو ہے آپ نا اپنے الفاظ کی ذمہ داری لیا کریں. اگر سچ بول رہے ہیں نا تو قائم ہو جائیں، اور اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو معافی مانگ لیں. اگر غلطی ہو جائے نا کہ میں غلطی پر ہوں تو معافی مانگ لو، لیکن رشتے نہ توڑو. آخری دم تک کسی کو چھوڑنے کی بات نہ کرو. بڑے تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے، بڑی جنگ لڑنی پڑتی ہے، اور یہ ساری کی ساری جنگ اپنے زور بازو پہ لڑنی پڑتی ہے انسان کو. معجزے نہیں ہوتے یہاں پر، یہ وہ دنیا نہیں ہے جہاں پہ آپ کو معجزے نظر آئیں گے. نو، جنگ خود لڑنی پڑے گی. اگر کوئی چھوڑ گیا ہے تو اپنے دل کو بھی خود ہی بہلانا پڑے گا. اگر کوئی دھوکہ دے گیا ہے تو اس دھوکے کے ساتھ زندگی بھی خود ہی گزارنی پڑے گی. اگر کسی نے جو ہے وہ درد دیا ہے، اذیت ناک الفاظ استعمال کیے ہیں، تو ان الفاظوں کا بوجھ بھی خود ہی انسان کو اٹھانا پڑے گا. تو کیا کرنا ہے؟ صبر.
اس لیے صبر دیا گیا. گریس دکھانی ہے, گریس دکھانی ہے, پرسنالٹی بنانی ہے, شخصیت بننا ہے, فرد نہیں بننا, شخصیت بننا ہے. تو شخصیت بننے میں, لوگوں کو چھوڑنے میں حوصلہ کرو, ہمت پیدا کرو. کسی کو اپنی ذات سے بڑھ کے مت چاہو, مت چاہو. میں آپ لوگوں کو آن اینڈ آن کہہ رہی ہوں, مت چاہو, اپنی ذات کی نفی مت کرو کسی شخص کے سامنے. کسی کو اتنی اہمیت مت دو کہ اگر وہ تمہیں چھوڑ کے جانا چاہے تو تمہاری سانس رک جائے, تمہارے لیے وقت ٹھہر جائے, تمہارے لیے زمین آسمان ایک ہو جائیں. مت کرو وہ فیصلے کہ جس سے تمہاری اپنی ذات کو جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہو. مطلب دوسروں کو اگر چھوڑنا ہے تو پہلے گریس دکھاؤ, لان تان الزام لگائے بغیر بھی آپ کسی کو چھوڑ سکتے ہو. ہاں بالکل, بالکل چھوڑ سکتے ہیں آپ, کسی کو جو ہے وہ الزام لگائے بغیر چھوڑ سکتے ہیں. ہاں اگر دیکھیں بہت ضروری ہو گیا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ زون میں نہیں ہو, آپ کا مائنڈ ہی نہیں میچ کر رہا, آپ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا الگ ہو جائیں, آپ تھوڑا اچھے طریقے سے اپنی لائف کو جو ہے وہ اسپینڈ کریں. اچھا اس جگہ پر کیا کرنا ہے کہ کوئی اچھا ہے برا ہے, بڑے ہی آرام سے اپنے راستے کو جو ہے وہ الگ کر لو. کسی کو غلط ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو, 4 لوگوں میں بیٹھ کر اس کی برائی مت کرو. اس کو اچھا تھا یا برا تھا, تمہارے ساتھ جیسا بھی وقت گزرا, اللہ بھی فرما رہا ہے, طلاق کے معاملے میں بھی فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح الفاظ میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر ساتھ نہیں رہ سکتے تو الگ ہو جاؤ. طلاق کا لفظ تب دیا گیا, اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ لفظ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ میاں بیوی الگ ہوں, لیکن کیا کہ اگر نہیں نبھا سکتے, اگر نہیں نبھ رہی, اگر ذہنی طور پر جو ہے وہ تکلیف میں ہو, اذیت میں ہو, نہیں ایک دوسرے کو سمجھ پا رہے, تو عزت کے ساتھ الگ ہو جاؤ. ایک دوسرے پہ الزام تراشی نہیں کرنی, نہ کرو, نہیں کرو, الزام نہ لگاؤ, امیج خراب نہ کرو. کسی کی امیج بلڈنگ جو ہے وہ اپنے سوچ کے مطابق نہ کرو, کیونکہ تم کسی کو نہیں جانتے کہ کون کس رنگ میں ہے, کون کس روپ میں بیٹھا ہے. ہم نہیں جانتے, ہمیں نہیں پتا کہ اللہ پہ اس کا کتنا فضل ہے. کیا پتا اس کی ایک دعا یا اس کی ایک بد دعا تم عرش تک پہنچ جائے, عرش تک ہلا دے. تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ تمہاری بیوی یا تمہارا شوہر جو ہے وہ کس رنگ میں ہے, یا جس سے تم محبت کرتے ہو وہ کس رنگ میں ہے. کیا پتا اسے, اللہ کو اس کا رنگ بڑا پسند ہو, اللہ کو اس کی کوئی ادا کوئی حیا بڑی پسند ہو, اور اگر وہ تمہارے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو تمہاری ساری زندگی اسپوائل ہو جائے گی. لیکن میں ایک چیز جانتی ہوں, اور میں ایک چیز آپ کو بڑے واضح بتا دوں, جو کوئی کسی کو مجبور کرتا ہے نا کہ اسے چھوڑ دیا جائے, یقین کریں وہ بندہ ایک دن بہت بری طرح گرتا ہے. اس کے لیے بڑا اذیت ناک مرحلہ سٹارٹ ہے. آگے وقتی طور پر بندے کو لگتا ہے, کسی کو احساس نہ دلاؤ کہ تم اس سے محبت کرتے ہو, کسی کو احساس نہ دلاؤ کہ تم اس کے ساتھ چل سکتے ہو, لیکن اگر کہو تو پھر نبھاؤ, پھر توڑ چڑھاؤ. پھر اگر تم نے کہہ دیا کہ تم محبت کرتے ہو تو پھر محبت کے آڑے پوری دنیا آ جائے, تم یہ نہ دیکھو کہ سامنے کون کھڑا ہے, پھر اپنی محبت پر جو ہے وہ قائم ہو جاؤ. یہ ہے محبت کی وحدانیت, یہ ہے حقیقی محبت جسے آپ محبت کہتے ہیں. آج مجھے بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ محبت کرتے ہیں؟ تھوڑی سی اونچ نیچ آ جائے تو ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں. محبت کی شادیاں ہوتی ہیں, لو میرجز ہوتی ہیں, طلاقیں ہو جاتی ہیں. اتنی محبت کے ایک انسان کو پانے کے لیے آگ کے دریا عبور کرتے ہیں لوگ, اور پھر انہی پسندیدہ لوگوں کو جو ہے وہ ناپسندیدگی میں شامل کر لیتے ہیں, پھر انہی لوگوں کے کرائٹیریا اپنے ذہن کے مطابق سیٹ کر لیتے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پردہ آنکھوں سے ہٹانے میں بڑی دیر لگی, پردہ آنکھوں سے ہٹانے میں بڑی دیر لگی, ہمیں دنیا نظر آنے میں بڑی دیر لگی. نظر آتا ہے جو وہ ویسا نہیں ہوتا, نظر آتا ہے جو وہ ویسا نہیں ہوتا, خود کو یہ بات بتانے میں بڑی دیر لگی. یہ صورتحال جب ہوتی ہے نا زندگی کی, بڑا مشکل ہے, یہ آسان کام نہیں ہے. محبت جو ہے نا وہ جنگ ہے. آپ اپنی ذات کے ساتھ جنگ کر رہے ہو, آپ دنیا کے ساتھ جنگ کر رہے ہو, آپ ایک ایسے شخص کو اپنی زندگی میں جگہ دے رہے ہو جو آپ کے والدین کو پسند نہیں, آپ کے فیملی ممبرس کو پسند نہیں, آپ باہر آپ کے دوستوں کو پسند نہیں, لیکن آپ اس کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں کیونکہ آپ کے دل کو پسند ہے, آپ کی نظر کو پسند ہے, اور جب مل جاتی ہے تو پھر اسی سے لڑتے ہیں پوری دنیا کے لیے. اچھا, اسے حاصل کرنے کے لیے دنیا ایک کر دیتے ہیں, اور پھر اسی شخص میں خامیاں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب مل گئی تو آپ کے لیے وہ بیکار ہو گیا. یہ کیسے؟ آپ نے ویلیو ہی نہیں کیا اس شخص کو, آپ نے اسے پانے کے لیے آگ کے دریا عبور کر لیے. اب وہ سسی پنو ہیر رانجھا والی محبت تو رہی نہیں دنیا میں, اب تو صرف جو ہے وہ خواہشات کی محبت رہ گئی ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ تم پوری کر دو تو میں تم سے محبت کر لوں, میری یہ خواہش ہے تم یہ کر لو. خواہشات کا احترام کرنا پڑتا ہے. جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو جسموں کی محبت نہیں ہے, دنیا جسموں کی محبت پہ ٹکی نہیں ہے, روح کی محبت ہے. عالم ارواح میں جو روحیں ایک دوسرے کے قریب ہیں, آج وہ دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں.
ان کی محبت جو ہے وہ بہن بھائی کی محبت بھی ہے, رشتہ داروں کی محبت بھی ہے, دوستوں کی محبت بھی ہے, میاں بیوی کی محبت بھی ہے, اور وہ محبت بھی ہے جو ہر شخص کو ہوتی ہے. ہم میں سے ہر شخص کو ہوئی. ہم نے اپنے وقت میں جو ہے وہ محبت کی اور محبت کو نبھایا اور محبت کو سمجھا. اور بڑی ہی کمال بات ہے کہ اگر آپ کو آپ کی محبت مل بھی جائے, آپ کی شادی بھی ہو جائے. بڑی خوبصورت بات ہے, بڑی خوبصورت بات ہے. اچھا, یہ محبت ایسے نہیں ملتی. آپ یقین کریں, اس کے لیے سجدوں میں جانا پڑتا ہے. اس کے لیے آپ کو تہجد میں اٹھ کے اللہ سے اس شخص کو مانگنا پڑتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں. اور یہ آزمائی ہوئی بات ہے, یقین کریں. جو شخص محبت ہو نا آپ کی, آپ اسے دنیا کی تمام تر چیزوں سے بھی جو ہے نا وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, مجھے یہی شخص چاہیے, مجھے یہی شخص چاہیے. لیکن جب وہ شخص مل جاتا ہے تو پھر اس کو ڈسٹرائے کر دیتے ہو, بالکل ویسے ہی جیسے ہیرا حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ تگ و دو کرتے ہو, دن رات محنت کرتے ہو, کماتے ہو چیزیں, اور جب وہ مل جاتا ہے تو آپ اس کی ویلیو نہیں کرتے. ہیرے کو کتنا جلایا جاتا ہے تب وہ ہیرا بنتا ہے, اور محبت میں کتنا جلا جاتا ہے تو محبت مکمل ہوتی ہے. لیکن لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں اس بات کو. آج میں دور ایسا آ گیا ہے کہ اچھی بات کرنے کے لیے نا بہت سے برے لوگوں کی بہت سی بری باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. اس کے بعد ایک اچھی بات جو ہے وہ نکلتی ہے, اور اس کے بعد ایک اچھا جو ہے وہ آپ سینیریو جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہو. میں سمجھتی ہوں کہ یہ دنیا بڑی ظالم ہے. دنیا کا وہ شخص, ہر وہ شخص ظالم ہے جو محبت کو بیچ رہا ہے اس وقت میں, جو محبت کو سمجھ نہیں رہا, جو محبت کے کرائٹیریا پر پورا نہیں اتر رہا, جو محبت کی خاطر جو ہے وہ اپنی ذات کی نفی کرنے پر جو ہے وہ تلا ہوا ہے, اور دوسرے کی ذات کی نفی کرنے پر تلا ہوا ہے. دیکھیں, جب آپ محبت میں کسی دوسرے کی نفی کر رہے ہوتے ہو نا, ساتھ آپ اپنی بھی نفی کر رہے ہو. آپ اپنے آپ کو نیچا کر رہے ہو, گرا رہے ہو. کسی پتھر سے ٹکرا کے گرو گے تو اٹھ جاؤ گے, کسی کی نظر سے گر گئے تو کبھی نہیں اٹھ پاؤ گے. بلندیوں سے لوگ گر کر اٹھ جاتے ہیں, میں نے دیکھا ہے, لیکن اگر ہم کسی کی نظر سے گر جائیں نا تو ہم کبھی نہیں اٹھ سکتے. تو اس لیے لوگوں کی نظروں میں بسنا سیکھو, لوگوں کے دلوں میں بسنا سیکھو, لوگوں کے دلوں میں گھر کرو, مت چھوڑو. جس کے ساتھ چلنا ہے توڑ نبھاؤ, ایسی کی تیسی دنیا کی, کوئی کچھ بھی کہتا رہے آپ مت سوچیں, آپ صرف اپنی محبت کے لیے جو ہے وہ سٹینڈ لے لیں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ, وہ کہتے ہیں نا کہ چاہت میں کیا دنیا داری, عشق میں کیسی مجبوری. لوگوں کو عشق میں ہی مجبوری یاد آتی ہے. جیسے ہی محبت ہوتی ہے, اب مجبوری, میرے والدین نہیں مان رہے, میرے گھر والوں نے یہ کہہ دیا, میں تم سے شادی نہیں کر سکتا, میں تم سے شادی نہیں کر سکتی, مجھے یہ چیز چاہیے تھی, تم نے مجھے یہ نہیں لا کے دی. یہ کیسی خواہشات پہ محبت شروع کر دی, یہ کیسی چیزوں پہ محبت شروع کر دی. محبت دو روحوں کا ملاپ ہے, محبت دو روحوں نے کی ہے آپس میں. یہ ایموشنز ہیں, کنیکشن ہے, یہ انرجی ٹرانسفارمیشن ہے جس میں آپ نے انرجی ایک دوسرے کو ٹرانسفر کی ہے. آپ کی پازیٹیو یا نیگیٹو انرجیز جو ہے وہ ایک دوسرے میں ٹرانسفر ہوئی ہیں. وہ انرجی پازیٹیو اور نیگیٹو جیسے بھی اب آپ کی ہے, آپ کی ہے, آپ نے ہی خود اس کو چوز کیا ہے نا, آپٹ کیا آپ نے. ہاں, آپ نے پسند کیا نا وہ شخص اپنے لیے. اب آپ مجھے پسند ہیں, آپ کو کوئی اور پسند ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ میں پاگل محبوب دے پیچھے تے محبوب پاگل کسے ہور دے پیچھے تے او پاگل کسے ہور دے پیچھے تے اسی سارے پاگل لگے پیچھے. یہ ہو رہا ہے ہمارے یہاں. بالکل ٹرو ڈپکشن. ہاں, یہ ہو رہا ہے آج کل یہاں پہ. کیونکہ مجھے پنجابی اتنی اچھی نہیں آتی, لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ پنجابی میں اکثر یاد ہو جاتی ہیں مجھے, کیونکہ میں پڑھتی بہت زیادہ ہوں, تو وہ میری اس پہ کمانڈ ہے. تو میں یہ پڑھ رہی تھی, مجھے بڑا خوبصورت لگا ہے جملہ کہ دیکھیں نا کہ ہر ایک پاگل دوسرے کے پیچھے, دوسرا پاگل تیسرے کے پیچھے, تیسرا پاگل چوتھے کے پیچھے, اسی سارے پاگل لگے پیچھے. بالکل صحیح ہے. اچھا, جب لڑائی ہوتی ہے کسی بھی رشتے میں, آپ کسی کو چھوڑ دیتے ہو تو پھر گریس کیسے قائم رکھ سکتے ہو؟ دیکھیں, جب آپ نے کسی کو چھوڑ دیا تو پھر آپ کی کیا اوقات رہ گئی, کیا معاملات رہ گئے. پھر آپ اس کو ذلیل کرنے میں آپ کو کیا خوشی ملے گی؟ آپ نے خود چھوڑا نا. فیصلہ اگر آپ نے خود کیا ہے کسی کو چھوڑنے کا تو ٹھیک ہے, اسے پاس بٹھاؤ, اسے سمجھاؤ کہ آپ دونوں کے درمیان میں جو مس کمیونیکیشن تھی یا کوئی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ تھی جس کو آپ دونوں سارٹ آؤٹ نہیں کر پائے, یا کوئی تیسرا بھی بیچ میں جو ہے وہ یہ اہم کردار نہیں ادا کر پایا, تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فیصلہ کرو, ایک دوسرے کو بتاؤ کہ نہیں چل سکتے, ہمیں الگ ہو جانا چاہیے, عزت کے ساتھ جو ہے وہ اپنا راستہ لے لو, سکون کرو. لیکن مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ جملہ کہتے ہوئے کہ میاں بیوی کے رشتے میں نا یہ درد اللہ کسی کو نہ دے. میاں بیوی کا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے, بہت بڑا رشتہ ہے,
اور اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں اتنی محبت رکھی ہے اور بہت خوبصورتی کہ رکھی ہے. جیسے قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہتے ہو نا، ویسے ہی اللہ کے فرشتے دو روحوں کے درمیان میں آ کے محبت ان میں جو ہے وہ قائم کر دیتے ہیں. ویسے ہی وہ شخص جو آپ کا شوہر ہے، آپ کی بیوی ہے، وہ آپ کو اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہے. وہ عورت اور وہ مرد جو کبھی ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں، جنہوں نے پہچانا بھی نہیں، وہ بھی محبت کے بندھن میں بن جاتے ہیں جس وقت جو ہے وہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے ہو رہا ہوتا ہے. یہ حلال رشتہ جو اللہ نے رکھا ہے نا، اس کی بڑی خوبصورتی ہے. یہ قبول ہے کوئی عام نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو بھی جا کے قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک آپ کو چھوٹ دی کہ اگر دل سے قبول کر لیا نا کہ یہ میرا شوہر ہے، اور دل سے قبول کر لیا کہ یہ میری بیوی ہے، اور شادی سے پہلے بھی اگر محبت ہے اور ایک دوسرے کو اپنے میاں بیوی کے روپ میں جو ہے وہ دیکھتے ہو، جو کہ ناجائز تعلق ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن محبت مانتی ہے. محبت کے معاملات میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ کو کسی سے محبت ہے، کوئی شخص آپ کو اچھا لگتا ہے اور آپ اسے اپنے شوہر کے روپ میں یا وہ آپ کو اپنی بیوی کے روپ میں جو ہے وہ دیکھتا ہے، تو نکاح ہو چکا ہے. اچھا، ہاں، نکاح ہو چکا ہے، یہ محبت بن چکی ہے، یہ رشتہ قائم ہو چکا ہے. آپ ایک دوسرے کو اس رنگ میں دیکھتے ہو. بیسیکلی بات دل کی ہے، بیسیکلی دماغ کو میسج کرنے نیت کی بھی ہے کہ اس نے نیت کر لی ہے کہ میں اسی سے ہی شادی کروں گا یا کروں گی. یس. اچھا دیکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ کسی کا دل نہ توڑے. اگر کوئی آپ سے بہت محبت کرتا ہے نا، کسی کی ایموشنز آپ کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہیں، اور اس نے آپ کو بتا بھی دیا ہے کہ وہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، آپ اس کے لیے جو ہے وہ اس کی کل کائنات ہیں، تو کم سے کم قدر کریں. اگر اس کے ساتھ نہیں نہ چل سکتے، اسے سچ بتا دیں. لیکن اس کی خوشی کے لیے اس کے ساتھ چل کے بعد میں اس کو دھوکہ دینا، یہ گناہ ہے، اس کی سزا ہے. یہ اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے. اللہ کو پتہ ہے، اور آپ کو بھی پتا تھا کہ آپ نہیں نبھا پاؤ گے، لیکن آپ نے اس وقت اپنی کوئی خواہش پوری کرنے کے لیے اس شخص کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں بھی کر لوں. نہیں، کسی کی ایموشنز کے ساتھ نہ کھیلو. دنیا میں بھگت کے جاؤ گے، بڑے تکلیف دہ مرحلہ ہے، اس سے نہیں گزرنا. اس کا تو علاج میں بھی نہیں کر سکتی، اس کا علاج تو کوئی ماہر نفسیات بھی نہیں کر سکتا. اگر اذیت کے اس مقام پر آ گئے کہ جہاں کسی کا دل توڑ کے بعد میں جو ہے وہ ماہر نفسیات کے پاس جا رہے ہو اپنا علاج کروانے کے لیے کہ میں ڈپریشن میں ہوں، میں پریشانی میں ہوں، وہ سزا ہے تمہارے لیے، وہ اللہ نے سزا تمہیں دی ہے. اب کوئی ماہر نفسیات یہ تھوڑی پوچھے گا کہ دل توڑا ہے کسی کا، دکھ دیا ہے، بتائے گا بھی نہیں، بتائے گا بھی نہیں. لیکن میں پوچھتی ہوں، دل تو نہیں توڑا کسی کا، تکلیف تو نہیں دی کسی کے، آنسوؤں کی وجہ تو نہیں ہو. سچ بتاؤ، حق بتاؤ، اس کے بعد تمہارا علاج ہوگا. ایسے نہیں ہوگا. اور پھر اللہ جو سزا دیتا ہے اس کا علاج تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے. دیکھیں، آپ بڑے سے بڑا آپ جو ہے وہ میڈیکل کا جو ہے وہ آپ کچھ بھی سائنس کھول لیں، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ لے آؤ، کچھ بھی لے آؤ، وہ کوئی ایسی دوائی نہیں آج تک ایجاد ہوئی جو آپ نے کسی کو دھوکہ دیا اور اس دھوکے میں آپ کو جو تکلیف ملی ہے آپ اس کا علاج کروانے چل پڑو، کوئی آپ کی مدد کر ہی نہیں پائے گا. لوگ آپ سے دور بھاگیں گے اگر آپ نے لوگوں کا دل دکھایا ہوا ہے. آپ کی راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی، آپ کو نیند کی گولی لے کر بھی نیند نہیں آئے گی. ایسی اذیت ناک جو ہے وہ زندگی گزرے گی. لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے، انہیں پیسے کی وجہ سے نیند نہیں آتی. لوگوں کے پاس جو ہے وہ پیسہ نہیں ہوتا، انہیں اس ٹینشن کی وجہ سے نیند نہیں آتی. لیکن اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہوا ہے تو نیند کی گولیاں کھا کے بھی نیند نہیں آتی. اگر کسی کو اذیت پہنچائی ہوئی ہے، اور دیکھو فیلنگز کے ساتھ نہ کھیلو، اور خواتین کی فیلنگز کے ساتھ تو بالکل مرد حضرات نہ کھیلیں. بہت سافٹ ہارٹیڈ ہوتی ہیں، بہت معصوم ہوتی ہیں. عورت کی محبت بڑی معصوم محبت ہے، اتنی پیاری محبت ہے کہ عرش تک پہ. آپ زلیخا کی محبت دیکھ لیں، میں آپ کو کیا مثال دوں. آپ زلیخا کو دیکھ لیں، اللہ نے اس کو جوان کر دیا. یوسف کی محبت، ایک نبی کی محبت میں گرفتار ہو گئیں، ان سے عمر میں کئی سال بڑی تھیں، لیکن اللہ نے محبت میں کیسی طاقت رکھی ہے کہ زلیخا کو جوانی عطا کر دی. سبحان اللہ. یوسف کی محبت کے لیے. یوسف کو، وہ یوسف جو حسن کا مجسمہ، جن کے حسن کو دیکھ کر جو ہے وہ عورتوں نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے. ایسا حسن کہ جسے دیکھ کر جو ہے وہ نظریں دنگ رہ گئیں. ایسی خوبصورتی اور ایسی جو ہے وہ چال ڈھال کہ جس پر جو ہے وہ عورتیں بھی فدا ہو گئیں. ایسے انسان سے عشق ہونا، اور پھر اس عشق کا رب کے ساتھ جڑنا، اور پھر رب کا اس زلیخا کو جوانی عطا کر کے یوسف کے ساتھ جوڑ دینا. ابھی بھی تمہیں مثال دوں کہ محبت کیا ہے، ابھی بھی تمہیں سمجھاؤں کہ محبت کیا ہے. ابھی بھی ثبوت چاہیے. نہیں چل سکتے تو الگ ہو جاؤ، نہ چلنے کا فیصلہ ہی نہ کرو، مت کرو فیصلہ. لیکن اگر فیصلہ کر لیا تو نبھاؤ توڑ تک. ہاں، کیونکہ محبت ملے گی، یہ میرا ایمان ہے. مجھے بھی میری محبت ملی، میں نے اپنی محبت کے لیے کوشش کی، میں نے بھی آگ کا دریا پار کیا تھا، میں نے بھی اپنے شوہر کو حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کیا. میں نے بھی بڑے بڑے پنگے لے رکھے تھے لوگوں سے، بڑے بڑے ظالم لوگوں سے نبٹ کر جو ہے وہ میں نے اپنی شادی میں اپنا جو ہے وہ اپنے شوہر کو حاصل کیا.
اچھا میری محبت ان کے ساتھ احتراماً تھی, مجھے محبت کا اندازہ نہیں تھا کیونکہ چھوٹی تھی, مجھے نہیں پتا تھا اتنا کہ محبت کیا ہوتی ہے, لیکن انہیں پتا تھا کہ محبت کیا ہے. انہوں نے محبت کا توڑ نبھایا. 2 دن وہ شخص بھوکا پیاسا رہا صرف مجھ سے شادی کرنے کے لیے. اس نے کہا اگر تم نے ہاں نہیں کرنی تو میں نے کھانا نہیں کھانا. اللہ کیا بات ہے. مجھے ہاں کرنی پڑی. یہ تھی اس کی محبت جس کے آگے مجھے جھکنا پڑا. میں نے کسی سے محبت کی, میں دعویٰ نہیں کر سکتی کیونکہ مجھ جیسا بندہ شاید ہی کسی سے محبت کر سکے, لیکن مجھ سے جس نے محبت کی اس کو اس کی محبت مل گئی, ان کو اپنی محبت کا رسپانس ملا. یس, کیوں؟ کیونکہ ان کی محبت سچی تھی, انہوں نے نبھانا تھا, انہوں نے بیوی بنانا تھا, انہوں نے عزت دینی تھی. میں ان کے پاس گئی تھی ایکٹریس بننے. اچھا. ہاں, مجھے بڑا شوق تھا ایکٹنگ کا. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں آپ کو ایکٹریس نہیں بنا سکتا, آپ اچھی اور شریف گھرانے کی لڑکی ہیں اور بہت اچھی بچی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ کو بیوی بنا لینا چاہیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایسے مرد کہاں ملتے ہیں؟ انہوں نے کہا, میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا بندہ بات کر رہا ہے, فلم انڈسٹری کا بندہ ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے, میں اس سے شادی کروں گی جو 100 خواتین کے ساتھ جو ہے اٹھتا بیٹھتا ہے, میں اس سے شادی نہیں کروں گی. میں پہلی دفعہ انہیں ریجیکٹ کر کے آ گئی تھی. اچھا. اور پھر اس کے بعد پلٹ کے کبھی نہ ان کی طرف دیکھنے کا ارادہ کر لیا تھا. اچھا. ہاں, اور یہ ارادہ اتنا مضبوط تھا کہ میں کبھی کال بھی نہیں اٹینڈ کرتی تھی. لیکن کتنے عرصے آپ نے ان کو ریجیکشن فیز میں رکھا؟ 6 سال. 6 سال؟ ہاں, انہوں نے انتظار کیا 6 سال؟ انتظار کیا. او مائی گاڈ. پھر کیا ہوا, کیسے ملاقات ہوئی دوبارہ؟ اچھا, انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا میڈیا میں, مجھے بڑا سپورٹ کیا. اور ان کا غوث قادری ان کا نام, میں ان کا نام بھی ضرور لینا چاہوں گی, وہ اس دنیا میں نہیں ہے اب. اللہ تعالیٰ ان کے درجات جو ہے بلند کرے. ایک بہترین شخص, ایک بہترین شوہر, ایک بہترین عشق کرنے والا, ایک بہترین جو ہے وہ انسان, جو مجھے بس ان کا ایک جملہ جو ہے وہ کبھی نہیں بھولتا, اور وہ کہتے تھے کہ نبیہہ میں اس دنیا میں تمہارا سب سے بڑا فین ہوں. تمہارا اتنا بڑا فین کوئی نہیں ہو سکتا جتنا بڑا میں تمہارا فین ہوں. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس فین نے اپنی محبت کو توڑ چڑھایا, نبھایا, مجھ سے شادی کی, مجھے عزت دی, مجھے اپنا نام دیا, مقام دیا, میرے بچے سے بہت پیار کیا, اس کو جو ہے وہ بہت اپنے ساتھ جو ہے وہ رکھا, لیکن زندگی نے اسے موقع نہیں دیا. اور پھر شاید میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تو محبت کرنے والے اپنی محبت کو اتنا عام کر دیں تو لوگ ان کے دشمن بن جاتے ہیں, نظر لگ جاتی ہے. اسلام کہتا ہے کہ نظر بد موجود ہے. میں سمجھی ہوں اپنی محبت کو کہ میرے گھر کو نظر لگ گئی, میرے گھر کو نظریں کھا گئی. میں یہ سمجھتی ہوں کیونکہ شاید سائنس اس کو قبول نہیں کرتی, شاید سائنس اس کو نہیں مانتی, لیکن میری محبت کو لوگوں کی نظر کھا چکی ہے. میں نے اپنا گھر اجڑتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں اس اذیت, اس لمحے سے گزری ہوں جس وقت میں اپنے شوہر کو جو ہے وہ اکیلی ان کی ڈیڈ باڈی لے کر جو ہے وہ گھر پہنچی تھی, اکیلی. میں وہ عورت ہوں. اس کے بعد سے میرا حوصلہ نہیں ٹوٹا, اس کے بعد سے میرے حوصلے اتنے بلند ہو گئے کہ اس کے بعد مجھے کسی کی طرف سے آنے والا تیر جو ہے نا وہ تیر نہیں لگتا. جو لوگ مجھے اذیت دیتے ہیں, جو لوگ میرے خلاف غلط باتیں کرتے ہیں, جو لوگ میری شادیاں کرواتے ہیں, جو لوگ میری طلاقیں کرواتے ہیں, میں انہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتی ہوں. بڑا ظلم ہے یہ جو آپ مجھ پر الزام لگاتے ہیں, بڑا ظلم ہے. اس کا صلہ میرا اللہ آپ کو دے گا ضرور. یہ میں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کر اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ اس وقت یہ کلپ اٹھا کر جو ہے نا میں کہتی ہوں کہ دنیا بھر میں جو ہے وہ دکھایا جائے کہ جو لوگ مجھ پر الزام تراشیاں کرتے ہیں اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. میں معاف کر رہی ہوں. حوصلہ ہے نا ہاں, میرے اندر حوصلہ ہے, میں معاف کر رہی ہوں. لیکن میں نے بڑی اذیتیں گزاری ہیں, میں بڑی اذیتوں سے گزری ہوں. میرے حوصلے نہیں توڑ سکتا کوئی. میرے ساتھ میرا رب چلتا ہے, اور جس کے ساتھ رب چلتا ہے اس کے ساتھ سب چلتے ہیں. بے شک, سبحان اللہ. آپ مجھے نہیں ہلا سکتے. اگر آپ مجھے ہلانے کی کوشش کریں گے تو آپ کے در و دیوار ہل جائیں گے. یہ میرا ایمان ہے کیونکہ میرے رب کے ساتھ میرا کنیکشن ہے. یہ کنیکشن بناؤ اپنی محبت کا. اپنے شوہر کے بعد محبت کی تو صرف رب کی ذات سے کی. کوئی الزام برداشت نہیں کروں گی, اپنے کردار پر جو ہے وہ الفاظ برداشت نہیں کروں گی, اپنے کردار کو گندا کرنے والے لوگوں کو برداشت نہیں کروں گی. اور میں نے جواب دیا, میں نے قانونی طور پہ بھی جواب دیا, میں نے ہر طرح جواب دیا, لیکن میں نے پھر بھی معاف کر دیا. میں نے قانونی کارروائیاں تک روک دیں کہ نہیں, سامنے عورتیں ہیں. میں نے عورتوں کی جو ہے وہ عزت رکھی. لیکن ہمارے معاشرے میں کیسی عورتیں ہیں, ایک عورت کو گندا کرتی ہو, کیسی عورت ہو, ایک عورت کے درد اور تکلیف کو سمجھتی نہیں. ایک اکیلی عورت جو ہے وہ جہاد کر رہی ہے تمہارے پاکستان میں, میاں بیوی کے رشتے پر جو ہے وہ بات کر رہی ہے. مجھے کر کے دکھاؤ, یہ حوصلہ مجھے لا کے دکھاؤ. صرف اس عورت کو کمپیٹ کرنے کے لیے یا اس کے لیول پہ پہنچنے کے لیے, اس کو گندا کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو. یہ ہے وہ تعلق جو میں نے توڑ دیا, اور میں نے بڑی آسانی سے یہ تعلق توڑا کیونکہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا.
میں نے معاف کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے مجھ پہ الزام لگائے. میں نے معاف کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے میرا گھر اجاڑا. میں نے معاف کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے میری محبت کو لوٹا, میری زندگی کو خراب کرنے کی کوشش کی. میں معاف کرتی ہوں. میں اکیلی جنگ لڑنے والی بندی ہوں, مجھے لشکر نہیں چاہیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور دیکھیں یہی تو گریس ہے نا آپ کی کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے, ان کی غیر موجودگی میں بھی آپ ان کی تعریف. میرا شوہر بہت اچھے انسان, مجھے اس کے بعد کسی اور انسان کی ضرورت نہیں ہے. میں نہیں چاہتی کہ کوئی اور انسان جو ہے وہ میری زندگی میں آئے یا مجھے جو ہے وہ یہ سمجھائے کہ میں اس کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہوں. مجھے نہیں کسی کی جو ہے وہ امپورٹنس چاہیے. میں خدمت خلق کے لیے جی رہی ہوں. میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے لوگوں کی خدمت کرنا, اور میں یہ خدمت اپنے آخری دم تک قائم رکھوں گی. کسی کو میں اچھی لگتی ہوں, بہت شکریہ اس کا, سلامت رہے وہ. جس کو میں اچھی نہیں لگتی اس کا ڈبل شکریہ, کیونکہ تم نے مجھے جینے کا حوصلہ دیا. تمہاری نفرت نے مجھے اس مقام تک پہنچایا, اور آگے بھی نفرتیں سمیٹتے ہوئے جو ہے وہ میں یہ سارے پل جو ہے سرات پار کر عبور کرتی رہوں گی انشاءاللہ. کیا بات ہے, انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کی کہ اپنی سٹوری اور اپنی چیزیں لوگ میرے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. ہاں, اور اپنی ریالٹی اور اپنی سٹوری تو بتانی چاہیے, لوگ ریلیٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس لیے کسی ایسے بندے کو تنگ نہ کرو جس کا تعلق رب سے جڑا ہو, نہ تنگ کرو. کیونکہ اگر اس کو تنگ کر کے آپ نے یہ سوچا نا کہ آپ تنگ نہیں ہوگے, تو وہ اللہ کا دوست ہے نا, پھر دوست کی بات جو ہے وہ نہیں ٹالتا, ٹھیک ہے نا. اب پھر جو دوست کے دوست کا دشمن ہوتا ہے, اللہ اسے معاف نہیں کرتا. اور یہ بڑے سخت مرحلے ہیں. اس مرحلے کو جو سمجھ جائے وہ اس دوست سے دوستی کر لے بجائے کہ اس پہ دشمنی پہ اترے. میری آج تک زندگی میں مجھ سے کسی نے دشمنی نہیں لگائی. جب سے مجھے اللہ نے عزت دی ہے, کچھ لوگوں نے مجھ سے ایسی دشمنی لگا لی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کو جواب دوں, کہ کیا جواب دوں ان کو. میں کس کو جواب دوں اور کیا جواب دوں, کیوں کہیں ڈگریوں پہ سوال اٹھاتے ہیں, کہیں میرے جو ہے وہ کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں, کہیں کہتے ہیں کہ اس کی شادیاں اتنی ہیں, اس کو طلاق ہوئی. میرا ایک ہی شوہر, میری ایک ہی شادی. الحمدللہ میں نے بڑی محنت سے اسکالرشپ سے پڑھا. میں ایسے گندے لوگوں کی جو ہے وہ سوالوں کے جو ہے وہ جواب دوں بیٹھ کر, مجھے زیب نہیں دیتا. اور میں کہتی ہوں کہ جو لوگ کسی پر الزام لگاتے ہیں, میں نے اپنا فیصلہ اپنے رب پر چھوڑا ہے, اور یہ فیصلہ میرا رب کرے گا ضرور. مجھے اذیت پہنچائی گئی ہے, مجھے گندا کیا گیا, مجھے تکلیف پہنچائی گئی ہے, مجھے یہ اذیت ہے, اس لیے آپ کے پروگرام میں بیٹھ کر جو ہے وہ یہ بات کر رہی ہوں. میں درد میں ہوں, مجھے درد دیا گیا ہے, تو میرا یہ درد عرش تک ضرور جائے گا, کیونکہ میں نے بڑی محنت سے بڑی عزت سے اپنا مقام بنایا, اپنا کریکٹر بنایا. تم نے 5 منٹ میں بیٹھ کر میرے کریکٹر پر جو ہے وہ اس طرح سے انگلیاں اٹھانی شروع کر دیں. میں نے تمہیں چھوڑ دیا. ایسے چھوڑتے ہیں جیسے میں نے چھوڑا, کسی سے لڑے بغیر بھی ایسے چھوڑا, کسی سے لڑے بغیر. میں نہیں لڑی, بالکل, میں نے کسی کا نام بھی نہیں لیا. جاؤ, میں نے تمہیں معاف کیا, جاؤ جو گند اچھالنا ہے اچھالو. میں نے تمہیں موقع دیا کہ تمہارا جو دل چاہتا ہے, جو میری کریکٹر اسیسینیشن کرنی ہے, جہاں سے تم نے میرے خلاف جو ہے وہ گند نکالنا ہے نکالو. لیکن تم نہ تو میری شادیاں نکال پاؤ گے, نہ میرا کوئی جو ہے وہ رشتہ نکال پاؤ گے, نہ میرا کوئی کریکٹر کی گندگی نکال پاؤ گے اللہ کے حکم سے, کیونکہ میں نے اپنے کردار پہ کام کیا ہے الحمدللہ, اور اسی کردار کے ساتھ مروں گی, اسی کردار اور اسی شان کے ساتھ جو ہے وہ اس دنیا سے جاؤں گی, اسی گریس سے جاؤں گی. اس طرح چھوڑتے ہیں. میں نے آپ کو یہ سب چیزیں اس لیے بتائیں, آپ نے کہا نا کیسے چھوڑتے ہیں لوگوں کو بغیر لڑے, ایسے چھوڑتے ہیں جیسے میں نے چھوڑا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور دوسرا یہ کہ خلا اور ڈائیورس کے کیسز میں فیملی کورٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے پہ اتنے الزامات لگاتے ہیں, الزامات کی انتہا ہوتی ہے. غلط, بہت غلط. عورت کیا کر رہی ہے, اپنے بچے لے کے عدالت میں خلا دائر کرنے جا رہی ہے, وہ وکیل لے کے, وہ جو ہے وہ جج صاحب کے سامنے جا کے. تمہاری بے پردگی نہیں ہو رہی. لوگ دوسروں کو تو پردوں کا کہتے ہیں کہ آپ پردے میں آ جائیں, آپ پردہ کریں, آپ فلاں کریں. تو ان عورتوں کا کیا ہے جو خلا لینے کے لیے جو ہے وہ عدالتوں میں رلتی ہیں؟ کیوں جا رہی ہو خلا لینے؟ ہاں, اگر شوہر مارتا ہے, اگر شوہر جو ہے وہ اذیت پہنچاتا ہے, ذہنی اور جسمانی تمہیں جو ہے وہ تکلیف دیتا ہے, تو پھر بھی اپنے بھائی کو, اپنے باپ کو کوشش کرو کہ ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کیس لڑو. اور عدالت آپ کو اتنا موقع دیتی ہے کہ آپ کا وکیل اگر آپ پاور آف اٹرنی دیتے ہیں تو وہ وہاں جا کر جو ہے وہ آپ کا کیس لڑ سکتا ہے. آپ اپنے بھائی کو بھی دے سکتے ہیں پاور آف اٹرنی, وہ بھی آپ کا جو ہے وہ کیس لڑ سکتا ہے. تو عورتیں اس طرح سے عدالتوں میں ذلیل و خوار مت ہوں اپنے شوہروں کے خلاف جانے پہ. معذرت کے ساتھ, یہ جو آپ عدالتوں میں جو ہے وہ بے عزت ہو رہی ہیں نا, یہ آپ کی بدنامگی ہے, یہ آپ کا کوئی نام نہیں ہو رہا. کسی نے کل کو آپ کو شادی نہیں کرنی, یہ بچے لے کر رل جاؤ گی, سڑکوں پہ آ جاؤ گی, کوئی ایک نوالا کھلانے والا نہیں ہوگا. بھائی بھی جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیں گے, باپ بھی ہاتھ اٹھا لے گا. پھر کہاں جاؤ گی, کون سا در کھٹکھٹاؤ گی؟ بڑوں کو بیچ میں ڈال کے بات کرو, اسے جو ہے وہ اسے مطلب کہ ریڈ لائن ایریا دو اس کو, کہ بھائی یہ ریڈ لائن ایریا, یہ کراس نہیں کرنا.
میرے ساتھ جو ہے وہ کوئی غلط چیز یا غلط بات نہیں کرنی. گریس قائم رکھنے کے کیا کیا طریقہ کار اور ٹپس ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں گریس وہی قائم رکھتا ہے جو خود گریسفل ہو, اور گریس وہیں پر آتی ہے جہاں پر آپ رشتے میں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوں لیکن کسی وجوہات کی بنا پر ساتھ نہ چل پا رہے ہوں. خبر جو ہے نا وہ اصل خبر جو ہوتی ہے نا, اصل جو چیز ہوتی ہے وہ چھپائی جاتی ہے, بتائی نہیں جاتی, اور نہ ہی اصل چیز کبھی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آتی ہے. یاد رکھیے گا ریلیشن شپ جب بریک ہوتا ہے نا تو یہ جو خبریں آپ کو چلتی ہوئی نظر آتی ہیں نا سوشل میڈیا پہ, میڈیا پر, اس میں صرف 10% سچائی ہوتی ہے. 90% جو ہے وہ یہ افواہیں بنائی جاتی ہیں کیونکہ افواہ اڑائی جاتی ہے. اب یہ وہ زمانہ ہے کہ یہاں پر کہانی کچھ ہوتی ہے اور سنائی کچھ جاتی ہے. تو اس لیے بہترین چیز یہ ہے کہ اگر آپ ساتھ نہیں چل سکتے, 3 چیزیں جو آپ نے لازمی کرنی ہیں. ایک تو بیٹھ کے ڈسکس کریں, نہیں چل سکتے, کیوں نہیں چل سکتے, اسپیکٹس کو مد نظر رکھیں. اس کے بعد دوسری خاص بات یہ کہ آپ اپنی ڈومینز بنائیں کہ یہ میری ڈومین ہے, یہ تمہاری ڈومین ہے, کبھی تم نے اس کو کراس نہیں کرنا, میں نے اس کو کراس نہیں کرنا. ہمارے رشتے میں جو ہے وہ ہمارے گھر والے, رشتے دار, دوست احباب کوئی بھی کوئی اہم کردار ادا نہیں کریں گے, اور کسی کے خلاف بھی جو ہے وہ کوئی کہیں بیٹھ کر جو ہے وہ بات نہیں کرے گا. تیسری خاص بات, اگر آپ نے گریسفلی جو ہے وہ ایک دوسرے کو چھوڑنا ہے اور ایک دوسرے سے آپ جو ہے وہ پراپر طریقے سے سائڈ پر ہونا چاہتے ہیں, کوئی پرانی بات جو ہے وہ دہرانے کی کوشش نہ کریں. دونوں فریقین کوشش کریں کہ اپنی نئی زندگی کے بارے میں پلاننگ کریں, نہ کہ اپنی پرانی یادوں کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزاریں. آپ تب الگ ہو سکتے ہیں گریسفلی, ادروائز آپ کے پاس تیسری چوتھی کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ گریسفلی الگ ہو سکتے ہیں, یا آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہو کہ آپ نے جس کو اڈاپٹ کر سکیں. تو آپ جو ہے وہ کوشش کریں, چھوٹی سی زندگی ہے, بہت چھوٹی زندگی ہے, اگلے لمحے کا اگلے سانس کا بھروسہ نہیں ہے, اور اس زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ آپ کی اپنی ذات ہے. تو اپنی ذات کو اہمیت دیں. اپنی ذات خوشی محسوس کرتی ہے دوسرے کے ساتھ تو آپ رشتہ نبھاتے رہیں گے. اپنی ذات خوشی نہیں محسوس کرتی, دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہو, خوشی کے ساتھ چھوڑ دو, خوشی کے ساتھ الگ ہو جاؤ, لیکن ایک دوسرے پر کوئی لان تان نہ کرو. کوئی جو ہے نا وہ ایک پلیٹ میں جب کھایا ہو نا, ایک جگہ پر آپ جو ہے وہ رہے ہوں, تو خدا کے لیے اس چیز کا احترام کریں. نسلی بنے, نسلی اور اصلی بنے. نسلی لوگوں سے اس لیے میں کہتی ہوں کہ دوستی کریں, اصلی لوگوں سے دوستی کریں, نہ کہ آپ جو ہے وہ کم ظرفوں کو جو ہے وہ اس پلیٹ میں کھانا کھلائیں کہ بعد میں جا کر آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہوں اور آپ ہی کے خلاف سازشیں کر رہے ہوں اور آپ کا نام استعمال کر کے جو ہے وہ خود بلندیوں پر جو ہے وہ آنا چاہ رہے ہوں. ایسے لوگ تو خود پستی کا شکار ہوتے ہیں. جو آپ کے لیول تک نہیں آتا وہ آپ کے کردار کو خراب کرتا ہے. یاد رکھیے گا, جو اس کو کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا زندگی بھر, کچھ بھی کر لے, وہ آپ کے کریکٹر کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ گریسفلی ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں, جیسے آپ قبول ہے کر کے زندگی میں ایڈ آن کرتے ہیں نا, اسی طرح جو ہے وہ آپ لوگوں کو اپنی زندگی سے نکالنے کا حوصلہ بھی رکھیں. کیونکہ لوگ نا چائے کی پتی کی تھیلیوں کی طرح ہوتے ہیں, جب تک انہیں پانی میں ڈپ نہ کیا جائے ان کی اصلی رنگت کا اندازہ نہیں ہوتا. لوگ دیکھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں, پرکھنے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں, محبت بھی کر لیں گے, ٹائم بھی پاس کر لیں گے, لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ اپنی اصلیت دکھا دیں گے. یہ خون ہوتا ہے. اگر آپ کا خون اصلی نہیں ہے نا, اور آپ کسی نسلی خاندان سے نہیں ہیں, تو آپ دوسرے بندے کے اوپر جو ہے وہ کریکٹر پہ الزام لگائیں گے. آپ کی تربیت میں کمی رہ گئی. ہاں, اگر آپ اچھے نسلی خون کے جو ہے ماں باپ کی اولاد ہیں, آپ کے ماں باپ نے آپ کی تربیت اچھی کی ہے, تو آپ دیکھیں گریسفلی بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ الگ ہوئے ہیں. بڑی بڑی ہماری پرسنالٹیز دیکھیں, انہوں نے گریسفلی ایک دوسرے کو جو ہے وہ خیر بات کہا ہے. امریتا سنگھ, سیف علی خان, شاہد کپور, کرینہ کپور, سلمان خان, کٹرینہ کیف, سائرہ یوسف. ہاں, سائرہ یوسف دیکھیں کتنی بڑی وہ خاتون نہیں ہے, یا یہ سارے جو ہے وہ ریلیشن شپ میں نہیں تھے, ان کی محبتیں نہیں چلی. کبھی کسی کو کسی کے خلاف بات کرتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ کبھی کسی کی جو ہے وہ عزت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے دیکھا کسی کو؟ نہیں. پڑھا لکھا بندہ, باشعور آدمی جس کے پاس تعلیم ہے, وہ کبھی بھی کسی کے خلاف نہیں جائے گا, اور وہ اپنے ریلیشن شپ کو کبھی بھی گندا نہیں ہونے دے گا. وہ ہمیشہ گریسفلی اپنے ریلیشن شپ کو ڈیل کرے گا, اور اگر وہ ریلیشن شپ نہیں چل سکا تو اسے اللہ کی مرضی سمجھ کے جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے گا. آپ دیکھیں شاہد کپور اور کرینہ کپور کا جو ہے وہ ایک ریلیشن شپ کتنے عرصے تک چلتا رہا, اور پھر اچانک سے جو ہے وہ یہ ریلیشن شپ ٹوٹتا ہے, لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. سلمان خان کا ریلیشن شپ دیکھیں ایشوریہ رائے کے ساتھ, کتنے عرصے تک جو ہے یہ محبت چلتی رہی. کترینہ کیف کے ساتھ ان کا جو ہے وہ تعلق رہا, لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ ان کے خلاف کبھی سلمان خان نے جو ہے وہ کوئی بات کی ہو؟ اچھی دوستی رہی, اچھے دوست ہیں, اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں, اچھے انسان ہیں وہ دونوں. بالکل بالکل کرتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ دوسرے کو گندا کریں گے تو ہی آپ جو ہے وہ نام کما سکتے ہیں, اپنے ریلیشن شپ کو گندا کریں گے. لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں گی
کہ عادتیں ڈال کے توجہ کی جو لوگ بدلتے ہیں ستم کرتے ہیں، نہ کریں. یہ بڑی تکلیف والی بات ہے، کیونکہ محبت میں نا انسان برداشت کرتا ہے، پھر جب دوسرا شخص جو ہے وہ چھوڑ کے جاتا ہے نا، یا بدلتا ہے، یا کسی دوسرے بندے کے لیے جو ہے وہ چھوڑتا ہے. اس میں سے جن کپلز کے آپ نام لے رہی ہیں نا، ان میں سے تو 4-5 کپل ایسے ہیں جنہوں نے کسی تھرڈ پارٹی کے لیے جو ہے وہ چھوڑا ہے اپنے ریلیشن شپ کو، اپنی خواہشوں کے غلام بن گئے، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ محبت کی قربانی دے دی. کسی نے خاندان کے لیے محبت کی قربانی دی ہے. ان کی میں آپ کو سٹوریاں سناؤں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ بڑی تکلیف دہ سٹوریز ہیں، اور وہ خود بھی جب یہ میری زبانی جو ہے وہ یہ سٹوریز سنیں تو وہ اس چیز کو مانیں گے کہ ان کے ساتھ یہی ہوا ہے. میں نے محبت پہ بڑی ریسرچ کی ہے، ریلیشن شپ پہ میرا بڑا کام ہے، بیہیویئرس پہ میری بڑی جو ہے وہ کمانڈ ہے، اور میرا جو ہے وہ میری ایکسپرٹیز ہیں، اور ایب نارمل سائیکالوجی تو میرا سبجیکٹ ہے، ظاہر ہے وہ تو میں نے پڑھا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں مکس ہو جاتی ہیں نا، اور یہ ساری، تو آپ کو سامنے بیٹھا ہوا شخص کتاب لگتا ہے، وہ کھلی کتاب ہے آپ کے لیے. ایک شخص جو 5 منٹ میرے سامنے بیٹھ جائے نا، وہ سارا سکین ہو جائے گا کہ یہ بندہ کیا ہے اور اس کو کیا ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. وہ مجھے نہ بھی بتائے کہ اسے کیا مسئلہ ہے، اگر وہ میرے سامنے بیٹھا ہے تو میں اس کو سکین کر کے بتا سکتی ہوں کہ اس کو مسئلہ کیا ہے، اس کے ساتھ پرابلم کیا چل رہی ہے. یہ اچھا، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اور انسان کبھی کوئی کمال کر بھی نہیں سکتا. لیکن مجھے اس شہر کے لوگوں سے ڈر لگتا ہے. یہ شہر طلسمات ہے. یہاں پہلو میں کھڑا شخص فرشتہ ہے یا ابلیس، آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. ایسے خطرناک لوگ ہیں، بڑے سے بڑا ماہر نفسیات نہیں پہچان سکتا ان کو. یہ ایسی شرارتیں اور شیطانیت ذہنوں میں بھری ہوئی ہے کہ آپ وہاں تک جو ہے وہ پہنچ نہیں سکتے. طلسمات کا شہر کہتی ہوں میں. یہ جو ہمارے پاکستان کے شہر ہیں نا بڑے بڑے، یہاں طلسماتی لوگ رہتے ہیں. ایسے طلسم ہیں ان کے جو ہے وہ ذہنوں میں کہ آپ سامنے بیٹھے ہوئے بندے کو چلا دیں گے، بندے کو پتہ بھی نہیں لگے گا میرے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ حالات ہو گئے ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا وہ بہرحال احتیاط کریں، محتاط رہیں، لوگوں سے اپنے دل کی بات جو ہے وہ اس طرح سے فوری نہ کہہ دیا کریں. لوگوں پر ٹرسٹ لیول بحال کرنے میں کچھ وقت لیا کریں، لوگوں کو سمجھنے میں کچھ وقت لیں. اپنے اگر ریلیشن شپ میں دراڑیں پڑ رہی ہیں تو کسی کی آپ جو ہے وہ مشورہ شامل کریں. کسی کو اپنے پرسن جو ہے ایز اے پرسن جو ہے وہ بیچ میں ایڈ ہونے کی اجازت دیں. کپل کاؤنسلنگ کی طرف آئیں. اگر آپ میاں بیوی ہیں، آپ کا رشتہ جو ہے وہ ڈیمیجز کی طرف جا رہا ہے، آپ ایک دوسرے کو چھوڑنا چاہ رہے ہو، کپل کاؤنسلنگ کرواؤ. ہو سکتا ہے جو چیزیں بیچ میں ایک دوسرے سے شیئر نہیں کر پا رہے وہ کسی تھرڈ پرسن کی وجہ سے، کسی ڈاکٹر کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ بحال ہونا شروع ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ بہار آ جائے، بہتری آنا شروع ہو جائے. اچھا، اس مقام پہ جو اذیت ہوتی ہے نا ایک دوسرے کو چھوڑنے کی، اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے. بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے، بڑا جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ بڑے خراب ہوتے ہیں. انفیکٹ لوگ دوستی میں بھی ایسے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چھوڑتے ہیں تو لان تان کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں. جی اکثر ہم جب ہنستے ہیں نا تو ہماری ہنسی حقیقی نہیں ہوتی، لیکن اپنی ہنسی کا شور، اپنی ہنسی کا کہکا اتنا بلند کر لو کہ غم کا، تمہارے اندر چلنے والے غم کا شور کسی کو سنائی نہ دے. انسان بننا ہے نا، شخصیت بننا ہے، تو پھر ایسے بننا پڑے گا. اندر آگ لگی ہوئی ہے، درد سے جو ہے وہ تکلیف اذیت محسوس کر رہے ہو، ابھی کوئی کچھ کہے گا تو آنسو نکل آئیں گے. روک لو، اپنے اوپر ضبط کرنا سیکھ لو. اپنے غم کو چھپا کے اتنا بلند ہنسی کا کہکا لگاؤ کہ دوسرا شخص وہ تمہاری خوشی سمجھے، تمہارے غم تک نہ پہنچ سکے. لوگوں کو اپنے غم تک پہنچنے کی اجازت نہ دیں. لوگ بڑے ظالم ہیں، نہ دیں. خوش ہو کے دکھائیں. جو آپ کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے ان کے لیے خوش رہنا سیکھیں. جو آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو آپ نے خوش رہنا ہی ہے، لیکن جو نہیں دیکھنا چاہتے ان کے لیے جینا شروع کرو. ان کو بتاؤ کہ میں ایسی زندگی جو ہے وہ جی سکتا ہوں. اچھا، لوگوں سے ڈرے نہیں. میں نے اکثر اوقات دیکھا ریلیشن شپ جیسے ٹوٹتا ہے نا تو لوگ ایک دوسرے سے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ ہائے ہماری وہ والی بات نہ کہیں جو ہے وہ کسی کے سامنے کر دے. یہ ریلیشن شپ میں جو ہے وہ میری کوئی تصاویر، لوگ اتنی گندی حرکتیں کرتے ہیں. اب ویڈیوز جو ہے وہ لیک ہو جاتی ہیں، تصویریں لیک ہو جاتی ہیں. دیکھیں، پیار کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، ایک لمحہ ہوتا ہے جس میں آپ ایک دوسرے کو اپنا آپ سونپتے ہو. آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو ڈوب مرنا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ بعد میں ویڈیو لیک پہ آ جاتے ہیں، آپ بعد میں جو ہے وہ آڈیو لیک پر آ جاتے ہیں، آپ بعد میں اس بندے کے یا اس بندی کے میسیجز جو ہے وہ اپنے دوستوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کی کوئی عزت داروں والی حرکت ہے؟
دو لوگ جن کی محبت کا صرف گواہ اللہ تعالیٰ ہے، اس میں دوسرے بندوں کو بھی گواہ ڈال لیتے ہو، دوسرے بندوں کو دکھاتے ہو کہ دیکھو یہ لڑکی جو ہے وہ مجھ سے کتنی محبت کرتی تھی، مجھے کیسے میسیجز کرتی تھی، مرتی تھی مجھ پہ، دیکھو میں نے اس کی یہ والی تصویریں منگوائی ہیں، دیکھو میں نے اس کی یہ ویڈیو بنائی ہے. شرم کریں، حیا کریں. اسی لیے کہتی ہوں کہ بیٹوں کی تربیت کریں مائیں، بیٹوں کو بتائیں کہ باہر بہن بیٹیاں سمجھ کے جو ہے وہ عزت کرنا سیکھیں عورتوں کی، نہ کہ جو ہے وہ ہر عورت کو گندی نگاہ سے جو ہے وہ دیکھیں اور ہر عورت سے تصویریں منگوا کے ویڈیو منگوا کے اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق بنا کے اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ ذلیل کرتے پھریں. یہی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. بیٹیوں سے کہوں گی اور اپنے سے چھوٹی عمر کی جو ہے وہ جو میری بہنیں ان سے بھی یہ کہوں گی کہ پلیز لڑکوں پر اتنا ٹرسٹ مت کرو کہ انہیں اپنی تصویریں مت سینڈ کیا کرو. جو تمہارے لیے جو ہے وہ ہوگا وہ بغیر تصویروں کے بھی تمہارے ساتھ چلے گا. یہ کون سی سائیکالوجی ہے، یہ کون سی سیٹسفیکشن ہے جس کے لیے، کون سی محبت ہے جس کے لیے اسے تمہاری جو ہے وہ بغیر کپڑوں کے تصویریں چاہیے، جس میں جو ہے وہ تمہیں وہ اس طرح دیکھنا چاہ رہا ہے. یہ کون سی محبت ہے اس کی؟ یہ اس کی محبت نہیں ہے، یہ اس کا لالچ ہے، یہ اس کا پن ہے، یہ اس کی غلطی ہے جو وہ کر رہا ہے اور تم اس غلطی کا حصہ بن رہی ہو. تم اپنی عزت نفس کا سودا کر رہی ہو. یہ میں لڑکیوں کو کہوں گی اور چھوٹی عمر کی لڑکیوں کو خاص طور پہ کہ نہ کرو ایسی حرکتیں کہ جس سے تمہارے ماں باپ کی عزت جو ہے وہ خاک میں مل جائے. ماں باپ کیسے بھی کیوں نہ ہو، عزت سب کی ہوتی ہے، بیٹیاں سب کی جو ہے وہ سانجی ہوتی ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں. کوئی کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو اس کی بھی عزت ہوتی ہے. بھائی غلط لوگوں کی بھی عزت ہوتی ہے، ہر کسی کی عزت، ہر کسی کی عزت ہے. لوگوں کی عزتیں مجروح نہ کرو اور اپنی عزت کا بھی سمجھوتا نہ کرو. کیا فائدہ ہو رہا ہے اپنی محبت میں؟ میں جی محبت کرتی تھی اس سے، اس نے مجھ سے جو ہے وہ ویڈیو مانگی، مجھ سے تصویریں مانگی، میں نے بھیج دی. کیوں بھائی؟ کون سی محبت تھی یہ؟ اسے کیا سیٹسفیکشن مل رہی ہے تمہاری تصویریں اور ویڈیو دیکھ کے؟ اور پھر تم اس کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کرنے جا رہی ہو، پھر وہ تم بلیک میل ہو رہی ہو، پھر وہ اپنے دوستوں سے بلیک میل کروا رہا ہے، پھر وہ اور تعلق والوں سے بلیک میل کروا رہا ہے. اگر چلو غلطی ہو بھی گئی، تم نے تصویریں بھیج دی، ویڈیو بھیج دی، بھائی کسی کوئی لڑکی جو ہے وہ کسی لڑکے کے ساتھ جو ہے وہ اس لیول تک آ گئی، اس کے بعد ڈرنا نہیں ہے. اس کے بعد پھر مقابلے پہ آ جاؤ. کوئی کہتا ہے نا تمہاری ویڈیو لیک کرے گا، کرے لیک. کوئی کہتا ہے نا کہ تمہاری تصویریں لیک کرے گا، کرے لیک. اس کو پڑھ جاؤ اوپر سے، اس کے خلاف کمپلین کرو، اس کو جتنا ڈرا سکتی ہو ڈراؤ، اس کے ساتھ جو کر سکتی ہو وہ کرو. اسے معاف نہیں کرنا. جو تمہاری عزت کا جو ہے وہ ڈاکو بن گیا نا، جس نے تمہاری عزت پہ جو ہے وہ ڈاکہ مارا ہے، اس کو معافی نہیں دینی. اگر خدا نہ خواستہ غلطی ہو گئی ہے، چلو میں یہ بھی بتا دوں کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈر کے مارے جو ہے وہ باپ کو پتہ نہ چل جائے، بھائی کو پتہ نہ چل جائے، اور باپ بھی کر لیتی ہیں. اچھا باپ اور بھائی سے بھی میں ایک ریکویسٹ کروں گی، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ اگر آپ کی بہن بیٹی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا ساتھ دو. اس کو زندہ درگور نہ کرو، اسے زندہ مرنے کے لیے نہ چھوڑو. غلطی ایک دفعہ ہوتی ہے، عزت چلی گئی ہے، سب کچھ چلا گیا ہے، زندگی تو بچا لو. آپ اس کو اور جہنم میں دھکیل رہے ہو. آپ عزت کے نام پر جو ہے وہ بہن بیٹیوں کے قتل کر رہے ہو. انسان غلطی کا پتلا ہے، شیطان ورگلاتا ہے، شیطان ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے، شیطان ہمیں جو ہے وہ غلط کام کرنے کے لیے اکساتا ہے. بڑے بڑے نیک لوگ جب نیکی کا دعویٰ کرتے ہیں نا تو شیطان کہتا ہے اچھا تو اتنا نیک ہے، اب تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں. ان سے غلطیاں کروا دیتا ہے. تو غلطیاں اللہ بھی معاف کرتا ہے. تو آپ کون ہوتی ہے عزت کے نام پر جو ہے وہ اس کو قتل کرنے والے؟ اگر آپ کی بہن بیٹی غلط راستے پر چل پڑی ہے، معافی مانگ رہی ہے، غلطی جو ہے وہ دوبارہ نہ کرنے کا عہد کر رہی ہے، تو خدا کے لیے اس کا ساتھ دو. اس کو جہنم میں نہ دھکیلو، اسے قبر میں نہ پہنچاؤ. اسے زندگی جینے دو. اس کی بھی زندگی ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اس غلطی کا ازالہ نہیں ہو سکتا. عورت کی عزت ایک دفعہ چلی جائے تو واپس تو نہیں آتی. خربوزہ چھری پہ گرے یا چھری خربوزے پہ گرے، نقصان تو خربوزے کا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ایسا نہ کریں، جو ہے اپنی عزتیں بچا کے رکھیں. اور ریلیشن شپ میں خاص طور پہ جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو اس کو جانے دیں. اور شادی سے پہلے ایسے ریلیشن شپ جس میں آپ ایک دوسرے کے نزدیک آ جائیں یا آپ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر لیں، تو وہاں پر آپ کے لیے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر چھوڑنا پڑے تو بھی چھوڑ دیں. اور شادی کے بعد رشتے کو نبھانے کی کوشش کریں. شادی کے بعد میں بالکل موقع نہیں دیتی لوگوں کو کہ اپنے تعلقات جو ہے وہ توڑیں. اپنے گھر بسائیں، ہر ممکن حد تک اپنے گھر بسائیں. لوگ دوستی میں بھی ایسے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں. اور ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے اگر اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے تو دوسرے کو برا بھلا کہہ دو، آپ صحیح ثابت ہو جاؤ گے. تو لوگ دوستیوں میں بھی ایسے کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں. الزام کون لگاتا ہے؟ الزام وہ لگاتا ہے جس کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے، جو آپ کے معیار تک نہیں پہنچ سکتا، جو حق پہ نہیں ہوتا، جھوٹا ہوتا ہے، وہ الزام لگانا شروع کر دیتا ہے، چیخیں مارتا ہے. آپ نے کبھی شور مچاتے ہوئے جو ہے وہ پرندے دیکھے ہیں؟ یا تو وہ خوشی سے شور مچا رہے ہوتے ہیں، یا ان کے ہاں کوئی مر جاتا ہے، یا کوئی جو ہے وہ بے یار و مددگار ہوتے ہیں، وہ تب شور مچا رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ نے انسان کو شور مچاتے ہوئے دیکھا ہے؟
انسان تب شور مچا رہا ہوتا ہے جب اس نے کسی کو گندا کرنا ہوتا ہے. یہ ہے جانوروں کا شعور اور یہ ہے انسانوں کا شعور. حالانکہ ہونا ایسا چاہیے تھا کہ انسان باشعور ہوتے. انسان باشعور ہوتے ہیں کہ آپ شور مچا کے یہ بندہ گندا ہے, اس نے یہ گندگی کر دی. آپ فرشتے ہیں, آپ فرشتوں کی دنیا میں رہتے ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ آپ سے کوئی غلطی کبھی نہیں ہوئی. غلطی تو بابا آدم اور حوا سے بھی ہو گئی. جس پھل کو جو ہے وہ کھانے کے لیے منع کیا گیا وہ پھل کھا لیا اور پھر زمین پر آنا پڑا. غلطی ہوئی نا. تو یہ غلطی جو ہے وہ وہاں سے چلتی آ رہی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان غلطی کا پتلا ہے. تو یہ پتلا جو ہے نا, اس سے غلطیاں ہو رہی ہیں, لیکن غلطیوں سے سیکھو, سمجھو اور اس کو ٹھیک کرو. کوئی یہاں پہ دودھ کا دلہا نہیں ہے, کوئی فرشتہ نہیں ہے. ہر کسی کی زندگی میں محبت بھی رہی ہے, ہر کسی نے محبتیں بھی کی ہیں, ہر کسی نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بانٹا بھی ہے لوگوں سے. تو یہاں پر جو ہے وہ یہ تماشے بازی نہ کریں کہ جی فلاں غلط ہے اور فلاں کے غلط ہونے کا کرائٹیریا یہ ہے کہ اس کی ویڈیو لیک کر دو. نہیں, آپ بھی یہی کرتے آ رہے ہیں, سب یہی کر رہے ہیں. آپ نے بھی تو ساتھ میں وہی عمل کیا تھا. ہاں وہی بات ہے نا, جو یہ ویڈیو لیک کر رہے ہیں وہ بھی تو اس میں جو ہے وہ شامل ہے, یا کسی سے کروا بھی رہے ہیں. تو آپ کو شرم آنی چاہیے, حیا ہونی چاہیے انسان کے اندر نا, کوئی شعور ہونا چاہیے, کوئی تمیز ہونی چاہیے, جو ہمارے کم سے کم پاکستان میں سے جو ہے نا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. شعور نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں ہم میں. اور جو ہے وہ ہمارے پاس سب سے آسان حل یہ ہے کہ جس کو جو ہے نا وہ آپ نے ڈیگریڈ کرنا ہے نا, اسے لوگوں کے سامنے گندا کرنا شروع کر دو. اچھا لوگوں کی بھی سائیکی دیکھیں, لوگ اس بندے کو واقعی گندا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں جس کا کوئی افیئر نکل آئے. او بھائی کون نہیں افیئر چلاتا, سب کے افیئر چلتے ہیں. کوئی چھپ کے کر رہا ہے, کوئی کھلے عام کر رہا ہے. جو کھلے عام کر رہا ہے وہ بدماش ہے, اور جو چھپ کے کر رہا ہے وہ شریف ہے. کر تو سبھی رہے ہیں. اب ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہمارے پاس 101 جو ہے وہ ثبوت ہیں اس چیز کے. ہر بندہ گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی عشق لا رہے ہیں, اور باہر سڑکوں پہ جا کر بھی جو ہے وہ عشق لائے جا رہے ہیں. عشق کرنے سے نہیں آپ روک سکتے کسی کو. محبت کسی کو کوئی پسند آ گیا آپ نہیں روک سکتے, پاسبل ہی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ جو جائیں روک لیں, پھر اگر روک سکتے ہیں تو نہیں روک سکتے. لیکن آپ سمجھا سکتے ہیں, آپ اپنی بہن بیٹیوں کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ اپنی عزتوں کو جو ہے وہ نیلام نہیں کرو. ہاں اگر آپ کو کوئی پسند ہے اپنے والدین سے بات کریں, اس کے گھر والے آئے, آپ کے گھر والے آئے, آپ ایک عزت دار رشتے میں جو ہے وہ بندے نکاح کریں اور رشتہ بنا لیں, دیٹس اٹ. اسی طرح لو میرجز ہوتی ہیں, لیکن لو میرج میں نا کوشش یہ کرو کہ زیادہ نہ ملو. میرج ہونے سے پہلے, شادی سے پہلے زیادہ نہ ملاقاتیں کرو. ملاقات جتنی کم ہوگی نا, شادی کے بعد اتنا ہی ساتھ رہنے کا جو ہے وہ سکون ملے گا. اور پہلے ملاقاتیں اور پہلے زندگی اگر جی لو گے نا تو شادی کے بعد کچھ بچے گا نہیں. ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ عام ہو جاؤ گے. خاص رہو, ورائٹی آف لو دو, ورائٹی آف تھنکنگ دو, ورائٹی آف بیوٹی دو, تب دوسرا شخص ٹکے گا آپ کے ساتھ. یہ بڑے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے انسان کو. ایسے نہیں تعلقات ٹوٹتے. تعلقات ٹوٹنے کے پیچھے بہت سے معاملات ہوتے ہیں. ہم اپنی پرسنالٹی پہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جیسے ہی یہ شخصیت چیز جو ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے, ہم اچھا جب آپ کو شہرت ملتی ہے نا تو اور محنت کرنی پڑتی ہے. جو لوگ شہرت حاصل کر کے سکون آرام سے بیٹھ جاتے ہیں, اب شہرت مل گئی اب کوئی محنت نہیں, وہاں شہرت ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح محبت ہے, جب محبت کرو تو محبت میں آپ کو اور محبت کرنی پڑتی ہے, محبت میں ورائٹی دینی پڑتی ہے, محبت میں وقت زیادہ دینا پڑتا ہے, اسپارک لانا پڑتا ہے. ہاں لیکن اس وقت کو آپ نے ہر وقت کسی کے سر پہ سوار نہیں رہنا, ہر وقت کسی کو جواب نہیں دینا. کبھی آپ اگنور میں بھی ڈالیں, کبھی اپنی ویلیو بنانے کی کوشش بھی کریں, اسپیس دیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ضروری چیزیں, اگر آپ ان کو سمجھ لیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ آج کا آپ کا پروگرام جو ہے نا وہ انتہائی سبق آموز ہماری نوجوان نسل کے لیے بھی اور ہمارے ان لوگوں کے لیے بھی جو محبت کرنا چاہتے ہیں, ریلیشن شپ میں ہیں اور جن کے ریلیشن شپ آخری مراحل سے گزر رہے ہیں, کہ اگر وہ ایک دوسرے کو چھوڑنا بھی چاہتے ہیں تو گریسفلی کیسے چھوڑ سکتے ہیں. اور میاں بیوی تو ایک دوسرے کو چھوڑنے کا سوچیں بھی نہ, نبھانے کا سوچیں. بس نبھانے کا سوچیں کہ نبھانا کیسے ہے. بس جب نکاح ہو گیا نا تو نکاح کو نبھاؤ, ورنہ شیطان کو خوش کرنے کا کیا فائدہ. دیکھیں نا, یہ نہ کریں. آپ جو ہے وہ رحمان کو خوش کریں, اللہ کو خوش کریں. اللہ کی خوشی نکاح میں ہے. اللہ نے دو دلوں کو جو ہے وہ آپس میں جوڑا ہے. اور مخلص رہو, ایک دوسرے کے ساتھ نا بے وفائی نہ کرو. ایسے نہیں ہے کہ وہ لڑکی اس سے زیادہ خوبصورت ہے تو اس کے پیچھے چل پڑے, وہ لڑکا اس سے زیادہ خوبصورت ہے تو اس کے پیچھے چل پڑے. کیوں کر رہے ہیں ہم ایسا؟ ہم اپنے ساتھ اور دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اور اس زیادتی کا صلہ یہ ہوگا کہ جس شخص کے لیے آپ اس شخص کو چھوڑ رہے ہو یا دھوکہ دے رہے ہو, وہ شخص ایک دن آپ کو کسی اور کے لیے چھوڑ کے چلا جائے گا. پھر وہی والا حساب ہوگا کہ میں پاگل محبوب دے پیچھے, محبوب پاگل کسی اور دے پیچھے, تے اسی سارے پاگل اگے پیچھے. پھر آپ پاگل ہو جائیں گے اور آپ کا علاج جو ہے ناممکن ہو جائے گا. اور آپ نے ایسے کیس دیکھے ہوں گے, دنیا میں ہی جو ہے وہ اس طرح کے لوگ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. تو پاگل پن نہ دکھائیں, شعور سے کام لیں, عقل سے کام لیں اور محبت کو نبھائیں.
तोड़ चढ़ाएं। बस मेरा यही मैसेज है। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।